کے علاوہ کسی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ لا تاکلوا طعامک الا تقی، کہ اپنا کھانا علماء کے سوا کسی کو مت کھلاؤ، کسی کو مت کھلاؤ۔ آپ لچے کو نہیں کھلا سکتے اپنا کھانا، آپ چور کو نہیں کھلا سکتے ہیں، آپ بے نمازی کو نہیں کھلا سکتے ہیں، آپ شرابی کو نہیں کھلا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ چور کو کھانا کھلاؤ گے تو وہ کھانا کھانے کے بعد اس کے جسم میں جو طاقت آئے گی، اس سے جو چوری کرے گا، اس چوری کرنے کا گناہ میں حصہ آپ کا بھی ہوگا۔ اور اگر آپ نے کسی عالم کو کھلایا، آپ نے کسی متقی کو کھلایا، آپ نے کسی نمازی کو کھلا دیا، تو اس نمازی نے آپ کے پیسے سے رات میں ایک گلاس دودھ پی لیا، اور اس دودھ سے جسم میں جو طاقت آئی، اور اس کے بعد اس طاقت سے اس نے رات میں اٹھ کر کے تہجد کی جو 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس نماز کی عبادت میں آپ کا بھی حصہ آئے گا۔ ایسا کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ ہم کو کھلائیے، آپ کے یہاں حافظ ایوب صاحب، حافظ اسلم صاحب، حافظ مطرہ صاحب، بہت سارے لوگ موجود ہیں، آپ اسے کھلائیے۔ ہم تو ابھی ہیں، صبح چلے جائیں۔ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں آپ سے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی تھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ لیں گے بھائی انشاءاللہ؟ جو چیز تمہیں نبی دے اسے لے لو، اور اس سے بڑھ کر کوئی شریعت نہیں ہے کہ جو چیز تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر جائے اس سے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ انٹری مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، اور جب کوئی آدمی کسی جگہ پہ پہلی مرتبہ تشریف لاتا ہے تو لوگ اس سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو مدینہ میں بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، زیارت کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک نوجوان صحابی جن کا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی گردن پر تلوار لٹکائے ہوئے، کندھے پر تلوار لٹکائے ہوئے، وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ وہ طلحہ تلوار لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، آنے دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیجئے، اپنے ہاتھوں سے اسلام قبول کر لیجئے، کروا دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، اور پھر فرمایا حضرت طلحہ نے، اے اللہ کے نبی، آج سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کہو گے وہ طلحہ کرے گا، اور جس چیز سے آپ منع کر دو گے طلحہ کی موت ہو جائے گی، طلحہ اس کام کو کبھی نہیں کرے گا۔ یہ وعدہ کیا حضرت طلحہ نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا، اللہ کے نبی آپ جو کہو گے وہ کروں گا، اور جس چیز سے آپ منع کرو گے اس کام کو طلحہ ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا نوجوان ہے، اس کے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، امنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ جا، تیرے ہاتھ میں تلوار ہے، اپنے باپ کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے لگے، چونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ
آپ جو کہو گے طلحہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور جس چیز سے آپ منع کرو گے طلحہ قیامت تک اس چیز کو نہیں کر سکتا۔ طلحہ کی جان چلی جائے گی لیکن طلحہ اس کام کو کبھی نہیں کر سکتا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگے طلحہ ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ ادھر آؤ۔ حضرت طلحہ کہنے لگے اللہ کے نبی کیا ہوا؟ آپ نے حکم دیا اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو آپ کہو گے وہ کروں گا، اور جس چیز سے آپ منع کرو گے طلحہ رک جائے گا، آپ ہی نے تو حکم دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ میں امت کو اندر توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں تمہیں آزما رہا تھا۔ چنانچہ کافی دنوں ہو گئے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تشریف نہیں لا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف نہیں لا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد پوچھا این طلحہ، طلحہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا کچھ خبر نہیں طلحہ کہاں ہے۔ عصر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں گزر گئی لیکن طلحہ کا کوئی خبر نہیں طلحہ کہاں ہے۔ اس طرح سے کل 13 نمازیں گزر گئی، حضرت طلحہ کا کوئی پتہ نہیں۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی طلحہ تو بہت زیادہ بیمار ہیں، چلنے کے قابل نہیں ہے، سیریس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ سے فرمایا چلو طلحہ کی عیادت کے لیے۔ مسلمانوں صرف نماز پڑھ لینے سے کافی کامیابی نہیں مل سکتی، صرف روزہ رکھ لینے سے کامیابی نہیں مل سکتی، بلکہ سب سے بڑی عبادت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو۔ سب سے بڑی خدمت یہ مخلوق کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت میں کسی مریض سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے فرشتے شام تک اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مریض کی عادت کیا کرو؟ آج ہم لوگ کو معلوم ہو جائے کوئی بیمار ہے تو ڈر سے نہیں جاتے ہیں کہ بھائی کہیں پیسہ وسا نہیں مانگ لے، کچھ میرے سے مدد نہیں مانگ لے۔ یہ حال ہے امت مسلمہ کا۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ خیر بالکل مختصر میں چل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں دیکھا کہ واقعی حضرت طلحہ بیمار ہے، سیریس ہے۔ گھر والے کو بلایا، اہل خانہ کو جمع کیا اور فرمایا سنو آج رات میں حضرت طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، آج رات میں حضرت طلحہ کا انتقال ہو جائے گا۔ اب ہم میں سے کسی آپ کو اگر کوئی خبر دے دے کہ آج یہ مر جائے گا تو کیا حالت ہوگی گھر والوں کی؟ سب پریشان۔ حضرت جبرائیل آ کر بتائے کہ آج رات میں طلحہ کا انتقال ہو جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل خانہ سنو، جب طلحہ کا انتقال ہو جائے تو طلحہ کے انتقال کی خبر مجھے دینا، اس لیے کہ طلحہ کی جنازہ میں پڑھانے والا، اس کا کفن دفن میں کرنے والا، اس لیے کہ حضرت طلحہ نے مجھ سے بڑی عجیب وعدہ کیا تھا۔ حضرت طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اللہ کے نبی جو آپ کہو گے وہ کروں گا، اور جس چیز سے آپ منع کرو گے اس چیز سے رک جاؤں گا۔ یہ عجیب وعدہ تھا، اس لیے جب طلحہ کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کر دے۔ رات کے وقت میں حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت طلحہ انتقال سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو مدہوش تھے، ہوش میں آئے تو حضرت طلحہ کی زبان سے سب سے پہلا جملہ جو نکلا ہے این نبینا، ہمارے نبی کہاں ہے، ہمارے نبی کہاں ہیں؟
لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے تھے، طلحہ یہیں بیٹھے تھے، لیکن تمہیں ہوش نہیں تھا، وہ چلے گئے۔ حضرت طلحہ نے وصیت فرما دی کہ اے خانہ سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کی خبر میرے نبی کو مت دینا۔ نبی سے اتنا محبت کرنے والا صحابی، نبی کی باتوں پر قربان، اپنی جان کو قربان کر دینے والا صحابی، اس نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میں ایک امتی ہوں، تم میں سے کوئی کفن دفن کر دینا، کوئی جنازہ پڑھا دینا، میرے نبی کو تکلیف مت دینا، میرے نبی کو خبر تک مت دینا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ نبی تو یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ طلحہ کا جب انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا، تو کیوں ایسا کیوں؟ تو حضرت طلحہ نے کہا سنو، کیا نبی سے محبت تھی؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی نبی کا ایسا عاشق بنائے دوستو۔ عاشق کی جب بات آئی مولانا، ایک بات عرض کر دوں تنویر صاحب، کہ یہ جتنے سارے لوگ ہیں آپ جو بیٹھے ہیں، یہ سب نبی کے عاشق ہیں، اور یہاں جتنے بیٹھے یہ سب نبی کے وارث ہیں۔ عاشق اور وارث میں بہت فرق ہے۔ عاشق باہر کا ہوتا ہے اور وارث اندر کا ہوتا ہے۔ عاشق یہ بھی عاشق ہے، ہم بھی عاشق ہیں، لیکن عاشق کے ساتھ ساتھ وارث بھی ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے گھر والے ہیں اور آپ باہر والے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ علماء کی قدر، علماء کے قریب بیٹھو، علماء سے مل کر کے بیٹھو، تو انشاءاللہ اس کا علم، اس کا تقوی، اس کی عبادتیں، اس کے علم کے تاثرات اس کے اندر، آپ کے اندر آئے۔ علماء سے محبت کرو۔ ماشاءاللہ آپ اہل بستی انہی والے علماء سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس محبت کو برقرار رکھے۔ آمین بولے نا، کنجوس ہو گئے، دعا ہو انشاءاللہ۔ چنانچہ بس یہ بات مکمل ہو رہی ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ کسی کو میرے نبی کو خبر مت دینا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے میرے نبی کو خبر مت دینا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل کر آئیں گے، ہو سکتا ہے میرے نبی کو راستے میں کوئی دشمن تکلیف پہنچا دیں، ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی موذی جانور تکلیف پہنچا دے، کوئی دشمنی سلام تکلیف پہنچا دے، تو طلحہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو طلحہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے خبر نہیں دیا۔ میرے دوستو بزرگو، آئیے ہم سب مل کر دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے پروگرام کو قبول فرمائے، اور ہمارے جناب نظر بھائی اور دیگر لوگوں نے جو ہے اس جلسے کے لیے، مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے جو محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قبول فرمائے اور نیت کے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ سب سے بڑی چیز ہے اخلاص۔ کہاں نظر بھائی ہے کہ نہیں؟ کم سے کم دعا میں تو تشریف لیں، دعا کریں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو له صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا واقعی دعا فرمانے ربنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہم سب کے جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما اے اللہ ہم سب گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ جو خود ڈوبا وہ خود نکل نہیں سکتا ہے اے اللہ تو ڈوبنے سے پاک ہے اے اللہ تو ہم سبوں کو اے اللہ گناہوں کے اے اللہ سمندر گناہوں کے سمندر سے نکال کر ہدایت کے سڑکوں پر چلا دے اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما اے اللہ بڑی مبارک ایام اے اللہ ہم نے اس کی ناقدری کی اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے چھین گیا اے اللہ ہم سے تراویاں لے لی گئی اے اللہ ہم سے روزہ چلا گیا اے اللہ بڑی مبارک مہینہ تھا اے اللہ آج کا دن جو ہے اے اللہ بدلے کا انعام کا دن تھا اے اللہ ہم اس کی بھی قدر نہیں کر پائے اے اللہ تو ہم سب کو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس جلسے کو کامیابی کامرانی عطا فرما اے اللہ جن لوگوں نے اے اللہ ان کے لیے بڑی محنت کی بڑی کوشش اور کاوش کی کہ علماء کرام کو دور دور سے بلایا اے اللہ ان کی باتوں کو سنی گئی اے اللہ نشر میں نظم میں جو بھی باتیں کہی گئی ہے اے اللہ ان کے کہنے میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہوئی ہو اے اللہ تو اسے درگزر فرما کر اے اللہ ان سب کی باتوں کو قبول فرما لے اے اللہ قبول فرما لے اے اللہ امت میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے اے اللہ جو مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب غیب سے انتظام فرما دے اے اللہ اس مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے اے اللہ جس تیرے محبوب بندے نے اے اللہ اپنے مال کو اس میں صرف کیا ہے اپنے مال کو اس میں لگایا ہے اے اللہ جن لوگوں نے نقد دیا ہے یا جن لوگوں نے لکھایا ہے یا جن لوگوں نے اے اللہ اپنے دل میں دینے کا ارادہ رکھا ہے اے اللہ تو سب کو قبول فرما لے اے اللہ جن ماؤں بہنوں نے بھی اے اللہ اس مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے اے اللہ تیرے گھر کے لیے تیری راہ میں تیری رضا کے خاطر اپنے مال کو قربان کیا ہے اے اللہ تو اس کی قربانی کو قبول فرما لے اے اللہ صابر صاحب خان کی والدہ کی صحت و عافیت عطا فرما اے اللہ صابر خان کی والدہ مرحومہ اے اللہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے اے اللہ تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اے اللہ جنت الفردوس میں بلا حساب کتاب داخلہ نصیب فرما اے اللہ ان کی مغفرت فرما اے اللہ اگر تو نے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اس مجمع میں اے اللہ کوئی تیرا نیک بندہ ہوگا اے اللہ کوئی تیرا محبوب ہوگا اے اللہ کوئی تیرا چہیتا ضرور ہوگا اے اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر کے اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ شرکت کیے ہیں یا جہاں تک ہماری آوازیں پہنچی ہیں اے اللہ تو سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ جلسے کو کامیابی
کامرانی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس محنت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اے اللہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبه وازواجه واتباعه وذرياته واهل بيته اجمعين آمين برحمتك لا اله الا الله۔ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے قیمتی اوقات سے نماز کر سر شام سے لے کر اب تک ہمارے اس پروگرام کو سن کر ہمارے ٹوٹا ہوا حوصلہ کو آپ نے شعلہ جوالا بنایا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کا یہ جلسہ اب ملتوی نہیں بلکہ آئندہ سال کے لیے تاریخ میں جڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہی ہوگی تو میں منتظمیہ کمیٹی کی طرف سے ماشاءاللہ بھائی تنویر ٹھیکیدار صاحب، اب تک میں بہت جگہ جلسے میں گیا لیکن میرے نام کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ملا، زمیندار تو ملا لیکن ٹھیکیدار نہیں ملا۔ آج بھائی تنویر صاحب میرے نام کے ٹھیکیدار ملے ہیں، ماشاءاللہ ہم کو بھی پتہ لگ گیا، لیکن دینے کو قبول فرمائے۔ 10,000 روپے انہوں نے دیا ہے۔ دارین میں آقا کی تنویر چمکتی ہے، دارین میں آقا کی تنویر چمکتی ہے، جب میں نعت لکھتا ہوں میری تحریر چمکتی ہے۔ ماشاءاللہ جناب بھائی تنویر صاحب نے 10,000 روپے دیے ہیں، اللہ ان کے دینے کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہم لوگ تو وہ مولوی ہیں کہ مرحوم کے نام پر چندہ لے لیتے ہیں، آپ لوگ تو زندہ ہی تھے لیکن وقت ہی تھوڑا انبیلنس ہم لوگوں نے کر دیا، ورنہ بہت ماشاءاللہ اچھے آپ لوگ نوازتے۔ میری پیکٹ میں چلا گیا، یہ تو مسجد کے لیے ادھر دیکھیے۔ اللہ ان کے کو قبول فرمائے۔ رضاکار ہیں، براہ کرم وہ لوگ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں تاکہ ایک ساتھ آپ لوگوں کا فوٹو کھینچا جا سکے۔ ماشاءاللہ آ جائے رضاکار حضرات، آ جائے منتظمیہ کمیٹی آ جائے، کیونکہ میڈیا والے بھی سوار ہیں، ان کو پھر کلکتہ نکلنا ہے اور سارے حضرات کی فوٹو لے لیں گے، لوگو لیں گے، تھرڈ لیں گے، نام جوڑ لیں گے، پھر پتہ دے دینا ایڈریس۔ اللہ ہم سب کو مل کی توفیق عطا فرمائے۔